الحمدللہ. اور جو ہمارے مہمانان کرام تشریف لائے ہیں، جو مائیں بہنیں یا جو بھی سامعین ہیں، ان سے درخواست ہے کہ انتظامیہ نے شیرینی کا نظم کیا ہے، آپ حضرات شیرینی لے کر کے ہی جائیں ثواب دارین کے بغیر. چاند بابو درجہ چہارم کے طالب علم چاند بابو، اس نے 50 روپے دیے اسی پروگرام پر، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. شبیر صاحب کی والدہ نے 50 روپے دیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ماشاءاللہ. اب تو نوٹ کی جگہ سکے بھی چلنے لگے. نوٹ تو نوٹ ہیں، سکے بھی نہ چھوڑے ہیں. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذي هدانا لهذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يخشى الله من عباده العلماء. صدق اللہ العظیم العظیم. محفل میں بیٹھے تمام میں بھائیوں دوستوں اور ماؤں بہنوں، آج 15 اگست آزادی کا دن ہے. ہم سب یہاں پر آزادی کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہمارے بزرگوں نے تن من دھن اور جان کی بازی لگا کر ملک ہندوستان کو انگریزی کی غلامی سے آزاد کرایا، تب جا کر شان و شوقت اور عظیم الشان جشن آزادی منا رہے ہیں. 100 بار سوایا ہے ہم نے اس ملک کی گیسی برہم کو، 100 بار سوایا ہے ہم نے اس ملک کی گیسی برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. محترم حضرات، آج سے تقریباً 200 سال پہلے ہمارے ملک ہندوستان پر پڑی چاٹ کے اجائی اور مکائی کے ساتھ 7 سمندر پار سے آتے ہوئے انگریز ہو گئے تھے. جو ہم ہندوستانیوں پہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے، ہم اپنے ہی ملک اور اپنی ہی زمین پہ ان کے غلام تھے، اور غلامی کی جنزیر میں اس قدر جکڑے ہوئے تھے اس سے نکلنا آسان نہیں تھا. لیکن ہمارے ملک کے ہندو مسلم سکھ عیسائیوں نے مل کر جب جد و جہد کی تو اس غلامی کی جنزیر کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے. محترم دوستوں، ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہو گیا. 1947 کو آزاد ہو گیا، اس لیے ہر سال 15 اگست کو پورے ملک میں جشن آزادی آب و تاب کے ساتھ منائی جاتی ہے. اپنے اجداد کو کبھی بدنام نہ ہونے دیں گے، کہ اپنے اجداد کو کبھی بدنام نہ ہونے دیں گے، یہ حویلی نیلام نہ ہونے دیں گے. دیکھنا ہے تو دیکھ حکومت دے کر، کہ دیکھنا ہے تو دیکھ حکومت دے کر کسی بھی شہر میں کوہرام نہ ہونے دیں گے. محترم حضرات، ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور تمام لوگوں نے بڑی سے بڑی قربانیاں دی. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب سے بڑی قربانی مسلمانوں نے دی تو یقیناً یہ غلط نہیں ہوگا. لیکن افسوس آج 15 اگست ہے. آج آپ ہندوستان کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، کسی بھی اسکول، کالج یا یونیورسٹی کا پتہ کر لیں، جہاں بھی جشن آزادی کا پروگرام منعقد ہوگا وہاں پہ گاندھی جی اور بھگت سنگھ، جھانسی کی رانی جیسے سینکڑوں غیر مسلم مجاہدین کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن لاکھوں کی تعداد میں جان دینے والے مسلم مجاہدین کو یکسر بھلا دیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کا نام لیا جاتا ہے. اور یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. یاد کرو اس وقت جب تم انگریزوں کی جوتیاں کیا کرتے تھے، انگریزوں کو غلامی کیا کرتے تھے، اور غلامی کا دور تمہارے گردن میں پڑا ہوا تھا. یہ ملک ہندوستان آزادی کے لیے کیسا تھا؟ ملک ہندوستان کی جد میں کوئی پرورش پانے والا مائی کلال اتنی جوت نہیں کر سکتا تھا جو انگریزوں کے خلاف آواز بلند کر سکے. ہماری بے باکی کو دیکھو، سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے والے شاید انسان، انسانیت کے نمونہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کے ایک فتوے نے پورے ملک کے ہندوستان ذات کی لہر تھی. وہ فتویٰ کیا تھا؟ وہ آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ انگریزوں سے جہاد کرنا چاہیے، ملک ہندوستان کی غلامی کو آزاد
عزیز کا یہ فتویٰ انگریزوں کے لیے خطرناک پیغام تھا جن سے انگریزوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اسی کے سہائے علماء ہند اور خاص طور سے علماء دیوبند سر پر کفن باندھ کر میدان میں انگریزوں کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے نکلے. پھر تاریخ نے دیکھا کہ علماء کرام کو توپ کے منہ پر باندھ کر غلطات کیا گیا. اللہ کی قسم علماء کرام کے گوشت کے لیے چھوڑ گئے اور فضائے آسمانی خون سنگین ہو گئی. لمحہ تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ علماء کرام کو ہاتھوں سے کھڑے کر کے درختوں میں باندھ کر ان کے ہاتھوں کو جلا دیا گیا. تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ لاہور کی شاہی مسجد کے شہر میں انگریزوں نے پھانسی کا پھندا بنایا. ایک دن میں 80 عالموں کو پھانسی دی جاتی تھی. پھر تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر فلک تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر انگریزوں نے مسلمانوں کی لاش نہ ٹانگی ہو. پھر تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ علماء کرام کو گولیوں میں بند کر کے دریاؤں میں پھینک دیا گیا. پھر ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا. تاریخ شہادت دیتی ہے مسلمانوں کو کہ علماء کرام کے خون سے دریا کا پانی صاف ہو گیا. لیکن پھر بھی کسی علماء کرام نے انگریزوں سے سمجھوتا نہ کیا اور نہ ہی انگریزوں کے سامنے آواز اٹھائی. اور آج ملک ہندوستان میں مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جنگ آزادی کی تاریخ سے ہم مسلمانوں کا نام نکالا جا رہا ہے اور مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ تم نے ہندوستان کو کیا دیا. اے محبتان وطن جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو, گنگا کی گہرائی سے معلوم کرو, تاج محل سے قطب مینار کی بلندی سے پوچھو, یہ سب کے سب ہماری عظمت کی گواہی دیں گے. اے ہندوستان کے انصاف اور دانشور ہمیں یہ بتلاؤ کہ ہندوستان کو تاج محل کی رونائی کس نے دی, لال قلعے کو, جامع مسجد کو پوشوک عمارت کس نے دی؟ یہ سب کے سب مسلمان تھے. محترم دوستو, میں آواز ان کے کانوں تک پہنچا دینا چاہتا ہوں جن کے ہاتھ میں آج زمام حکومت ہے کہ اگر ہندوستان کی سلامتی چاہتے ہو تو ہم مسلمانوں کو وہ حق دو جو آزادی کے عین وقت میں ملا تھا. ہم مسلمانوں کو مذہبی آزادی چاہیے, ہم مسلمانوں کو ایمانی آزادی چاہیے. اور ہندوستان کے دانشوروں کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے حقوق کو پامال مت کریں. یہ بھی مسلمان شانت ہیں, ابھی مسلمان خاموش ہیں. اگر انہوں نے صبر کا پیمانہ چھوڑ دیا, ان کے ماننے والوں نے صبر کو چھوڑ دیا تو یقیناً خدا کی قسم یہ فاتش بیاں بن کر اٹھیں گے اور تمہاری ساری طاقت کو ہوا میں اڑا دیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں تجھے مبارک ہو حکمرانی مخالفت ہم نہ کہیں گے, کہ تجھے مبارک ہو حکمرانی مخالفت ہم نہ کہیں گے. اگر میں شریعت پہ ہاتھ ڈالا نہ تم رہو گے نہ ہم آئیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.